Knowledge is light. العلم نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین. حکایت بست و دوم، 22ویں حکایت. بادشاہ دانش مند را تلبید. ایک بادشاہ نے ایک عقل مند کو بلایا. دانش مند کا معنی ہوتا ہے عقل مند. ایک بادشاہ نے ایک عقل مند کو بلایا. تلبید فعل ماضی مطلق، صیغہ واحد غائب، تلبیدن مصدر سے. وگفت اور کہا. بادشاہ دانش مند را تلبید وگفت. ایک بادشاہ نے ایک عقل مند کو بلایا اور کہا. می خواہم کہ تورا قاضی این شہر کنم. میں چاہتا ہوں کہ تجھ کو اس شہر کا قاضی کر دوں، یعنی بنا دوں. میں چاہتا ہوں کہ تجھ کو اس شہر کا قاضی بنا دوں. می خواہم یہ فعل حال ہے، صیغہ واحد متکلم ہے. اور آگے ہے کنم. کنم یہ فعل مضارع ہے، یہ بھی صیغہ واحد متکلم ہے اور یہ کردن مصدر سے ہے. میں چاہتا ہوں کہ تجھ کو اس شہر کا قاضی بنا دوں. دانش مند گفت، عقل مند نے کہا. لائق این کار نیستم. میں اس کام کے لائق نہیں ہوں. میں اس کام کے لائق لائق این کار، اس کام کے لائق نیستم، میں نہیں ہوں. بادشاہ پرسید. بادشاہ نے پوچھا. پرسید فعل ماضی مطلق، صیغہ واحد غائب، پرسیدن مصدر سے پوچھنا. بادشاہ پرسید، بادشاہ نے پوچھا. چرا کیوں، یعنی تو کیوں اس کام کے لائق نہیں ہے. جواب داد، اس نے جواب دیا کہ آنچے گفتم اگر راست گفتم. جو کچھ میں نے کہا اگر سچ کہا. میں نے کیا کہا کہ میں قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں، تو یہ بات جو میں نے کہی اگر میں نے یہ بات سچ کہی ہے. جواب داد جواب دیا کہ آنچے گفتم، جو کچھ میں نے کہا اگر راست گفتم، اگر میں نے سچ کہا. مرا معذور دارید، تو مجھ کو معذور رکھیے. مطلب یہ ہے کہ اگر میں سچ میں اس منصب کے لائق نہیں ہوں تو مجھ کو معذور رکھیے، مجھ کو معاف کر دیجیے، مجھے یہ منصب مت دیجیے. تو جو کچھ میں نے کہا اگر وہ سچ ہے تو مجھے معذور رکھیے. وہ اگر دروغ گفتم، اور اگر میں نے جھوٹ کہا، یعنی میں اس منصب کے لائق ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس منصب کے لائق نہیں ہوں، اگر میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں تو دروغ. وہ اگر دروغ گفتم، اور اگر میں نے جھوٹ کہا، پس دروغ گورا قاضی کردن مصلحت نیست. تو جھوٹے کو قاضی بنانا مصلحت نہیں ہے. دروغ کا معنی ہوتا ہے جھوٹ، اور دروغ گو کا معنی ہوگا جھوٹا، جھوٹ بولنے والا. ٹھیک ہے نا. وہ اگر دروغ گفتم، اور اگر میں نے جھوٹ کہا، پس دروغ گورا، تو جھوٹ بولنے والے کو قاضی کردن، قاضی بنانا مصلحت نیست، مصلحت نہیں ہے. دیکھیں آپ نے اس نے کیسے اپنے آپ کو بچا لیا. اس دانش مند نے، اس عقل مند نے کیا کیا، اپنے آپ کو بچا لیا. اس نے کہا کہ میں قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں. تو بادشاہ نے کیا پوچھا کہ کیوں تم قاضی بننے کے لائق نہیں ہو. تو اس نے کہا کہ میں نے جو بات کہی ہے کہ میں قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں، اگر یہ سچ ہے تو پھر مجھے قاضی مت بنائیے، میں لائق نہیں ہوں. اور اگر میں نے جھوٹ کہا ہے، یعنی میں قاضی بننے کے لائق ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں، میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، تو جھوٹے کو آپ قاضی بنائیں گے. جھوٹا اگر قاضی بن جائے گا تو فیصلہ صحیح کہاں سے کرے گا. بات سمجھ میں آئی. بادشاہ عذر دانش مند پسندید. بادشاہ نے دانش مند عقل مند کے عذر کو پسند کیا. و اورا معذور داشت، اور اس کو معذور رکھا، اس کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے، اور اس کو معاف کر دیا. داشتن مصدر سے فعل ماضی صیغہ واحد غائب ہے نا. داشت اس کا معنی ہوتا ہے رکھنا. داشتن مصدر کا معنی. حکایت بست و سوم، یہ ہے 23ویں حکایت. کوزے را گفتند. کوز کہتے ہیں اس شخص کو جس کی پیٹھ ٹیڑھی ہو گئی ہو، جس کو کبڑا کہتے ہیں نا، کبڑا. کوزے گفتند، ایک کبڑے کو لوگوں نے کہا. ایک کبڑے کو
گفتند جو ہے یہ صیغہ جمع غائب ہے. کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ جمع غائب، فعل ماضی مطلق صیغہ جمع غائب، گفتن مصدر سے. کوزیرا گفتند، ایک کبڑے کو لوگوں نے کہا، می خواہی کہ پشتے تو راست شود، تو چاہتا ہے کہ تیری پیٹھ درست ہو جائے. تیری پیٹھ درست ہو، پشت کا معنی پیٹھ اور راست کا معنی درست ہونا. تو چاہتا ہے کہ تیری پیٹھ درست ہو جائے. یا پشتے دیگر مردمہ ہمچو پشتے تو کوز گردد، یا دوسرے لوگوں کی پیٹھ تیری پیٹھ کی طرح ٹیڑھی ہو جائے. تو کیا چاہتا ہے؟ تو یہ چاہتا ہے کہ تیری پیٹھ درست ہو جائے، یا دوسرے لوگوں کی پیٹھ بھی تیری پیٹھ کی طرح کیا ہو جائے؟ ٹیڑھی ہو جائے. ترجمہ دیکھیے، می خواہی تو چاہتا ہے کہ پشتے تو راست شود، کہ تیری پیٹھ درست ہو جائے. یا پشتے دیگر مردمہ، یا دوسرے لوگوں کی پیٹھ، ہم چو پشتے تو تیری پیٹھ کی طرح، کوز گردد کیا ہو جائے؟ ٹیڑھی ہو جائے. گفت اس نے کہا، کس نے؟ کبڑے نے. ہاں، وہ جو جس کی کمر ٹیڑھی تھی اس نے کہا، می خواہم میں چاہتا ہوں کہ پشتے دیگر مردمہ، کہ دوسرے لوگوں کی پیٹھ، کوز گردد ٹیڑھی ہو جائے. کیوں ایسا چاہتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے تا ازاں چشم کے دیگراں مورا می ببینند، تاکہ اس آنکھ سے جس سے دوسرے لوگ مجھے دیکھتے ہیں. تاکہ ازاں چشم، اس آنکھ سے، از آں، از کا معنی سے، آں کا معنی اس، از آں چشم، چشم کا معنی آنکھ، از آں چشم، تاکہ اس آنکھ سے، کہ دیگراں مورا می ببینند، مورا ببینند نہیں ہے، کہ دیگراں مورا می بینند، جس سے دوسرے مجھے دیکھتے ہیں، من آہارا ہم ببینم، میں بھی اسے دیکھوں، میں بھی اسے اسی آنکھ سے دیکھوں. یعنی حقارت سے، ہے نا، دیکھتے ہیں کہ یار یہ کبڑا ہے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی لوگوں کو اسی نگاہ سے دیکھوں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری پیٹھ سیدھی نہ ہو، بلکہ سارے لوگوں کی پیٹھ کیا ہو جائے؟ ٹیڑھی ہو جائے. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ ایک مرتبہ اور دیکھ لیجئے. کوزیرا گفتند، ایک کبڑے کو لوگوں نے کہا، می خواہی تو چاہتا ہے کہ پشتے تو راست شود، کہ تیری پیٹھ درست ہو جائے. یا پشتے دیگر مردمہ، یا دوسرے لوگوں کی پیٹھ، ہمچو پشتے تو تیری پیٹھ کی طرح، کوز گردد ٹیڑھی ہو جائے. گفت اس نے کہا، می خواہم میں چاہتا ہوں کہ پشتے دیگر مردمہ، کے دوسرے لوگوں کی پیٹھ، کوز گردد ٹیڑھی ہو جائے. یہ گردد جو ہے نا، فعل ماضی صیغہ واحد غائب ہے، گردیدن مصدر سے. کس مصدر سے ہے؟ گردیدن مصدر ہوتا ہے پھرنا ہونا، اسی سے گردد ہے. کہ پشتے دیگر مردمہ، کے دوسرے لوگوں کی پیٹھ، کوز گردد ٹیڑھی ہو جائے. تا ازاں چشم کے دیگراں مورا ببینند، تاکہ، اچھا بینند، تا ازاں چشم کے دیگراں مورا می بینند، تاکہ اس آنکھ سے جس سے دوسرے مجھے دیکھتے ہیں، من آہارا میں بھی ان لوگوں کو، ہم ببینم دیکھوں، میں بھی ان لوگوں کو دیکھوں. یعنی اسی آنکھ سے میں بھی ان لوگوں کو دیکھوں. می بینند جو ہے نا، یہ فعل حال ہے نا، صیغہ جمع غائب ہے، دیدن مصدر سے. کس مصدر سے ہے؟ دیدن مصدر دیکھنا ہوتا ہے. اور ببینم جو ہے یہ فعل مضارع ہے، صیغہ واحد متکلم، یہ بھی دیدن مصدر سے ہے. دیکھیے حکایت بست و چہارم، یہ ہے 24ویں حکایت. دانش مند مصاحب بادشاہ بود. دانش مند کا معنی عقل مند میں بتا چکا ہوں. مصاحب کا معنی ہوتا ہے ہم نشین، ساتھ میں بیٹھنے اٹھنے بیٹھنے والا. مصاحب کا معنی ہوتا ہے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والا، ہم نشین. دانش مند مصاحب بادشاہ بود، ایک عقل مند ایک بادشاہ کا ہم نشیں تھا. ایک عقل مند ایک بادشاہ کا ہم نشیں تھا. و موئے ریش خود می کند، و موئے ریش خود می کند، اور اپنے داڑھی کے بال کو اکھاڑتا تھا. اپنی داڑھی کا بال اکھاڑتا تھا، اور اپنی داڑھی کا بال اکھاڑتا تھا. می کند جو ہے یہ فعل حال ہے، صیغہ واحد غائب.
اور کندیدن ایک مصدر ہوتا ہے، کندیدن کھودنا، کندیدن کھودنا اکھاڑنا، یہ معنی ہوتا ہے، اسی سے یہ ہے۔ منہ کا معنی بال ہوتا ہے اور ریش کا معنی داڑھی۔ وہ موئے ریش خود می کند، اور اپنے داڑھی کا بال اکھاڑتا تھا۔ روزے بادشاہ اورا گفت، ایک دن بادشاہ نے اس کو کہا کہ اگر بارے دیگر موئے ریش خواہی بر کند، اگر دوسری بار موئے ریش داڑھی کا بال خواہی برکند تو اکھاڑے گا۔ خواہی برکند جو ہے یہ فعل مستقبل ہے نا، صیغہ واحد حاضر، کہ اگر بارے دیگر موئے ریش خواہی برکند، اگر دوسری بار تو داڑھی کا بال اکھاڑے گا، بر تو سیاست خواہم نمود، سیاست کا معنی یہاں پر کیجئے سزا، اور نمودن مصدر معنی ہوتا ہے دکھانا، اسی سے نمود فعل خواہم نمود جو ہے نا یہ فعل مستقبل ہے، صیغہ واحد متکلم۔ تو بر تو سیاست خواہم نمود، میں تجھے سزا دوں گا، میں تجھے سزا دوں گا۔ بعد چند روز دانش مند کارے کرد، چند دن کے بعد عقل مند نے کوئی کام کیا، یعنی کوئی اچھا کام کیا، بڑا کام کیا۔ بعد چند روز، چند دن کے بعد دانش مند کارے کرد، عقل مند نے کوئی کام کیا کہ بادشاہ برو مہرباں گردید، کہ بادشاہ اس پر مہربان ہو گیا۔ برو اصل میں برعو تھا، اس پر ہے نا، کہ بادشاہ برو مہرباں گردید، کہ بادشاہ اس پر مہربان ہو گیا۔ اورا گفت، اس کو کہا ہرچے بخواہی تورا بخشم، وہ خوش ہو گیا بادشاہ، تو اس نے خوشی میں کہا کہ ہرچے بخواہی، جو کچھ تو چاہے گا، تورا بخشم، میں تجھے دوں گا، ہے نا، ہرچے بخواہی، جو کچھ تو چاہے گا، تورا بخشم، میں تجھے دوں گا۔ دانش مند گفت، عقل مند نے کہا ریش من مورا ببخش، میری داڑھی مجھے بخش دے دے، یعنی بادشاہ نے پابندی لگا دی تھی نا کہ تم داڑھی کو نہیں اکھاڑو گے، ورنہ کیا کروں گا، میں تجھے سزا دوں گا۔ تو ایک دن اس نے اچھا کام کیا تو بادشاہ اسے انعام دینا چاہ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ تو مانگ، جو مانگتا ہے میں وہ تمہیں دوں گا۔ تو عقل مند نے کیا مانگا کہ میری داڑھی مجھے بخش دے، یعنی میں داڑھی اکھاڑتا ہوں نا، مجھے اکھاڑنے دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دانش مند گفت، عقل مند نے کہا ریش مرا ببخش، میری داڑھی مجھے بخش دے دے، دیگر ہیچ نمی خواہم، دوسرا کچھ نہیں چاہتا ہوں، دوسرا میں دوسری کوئی چیز میں نہیں چاہتا ہوں۔ بادشاہ تبسم کرد، بادشاہ مسکرایا، وگفت، اور کہا اگر خوشیے تو در ہمی است، اگر تیری خوشی اسی میں ہے، بخشیدم، میں نے بخش دیا، میں نے تجھے دے دیا۔ تو اس میں دیکھیے عادت جو ہوتی ہے نا انسان کی، وہ کتنی جو ہے نا وہ زبردست چیز ہوتی ہے کہ چھوٹتی نہیں ہے۔ اب بادشاہ ہے، پوری سلطنت کا بادشاہ ہے، وہ اعلان کر رہا ہے کہ تو جو مانگتا ہے مانگ، میں تجھے دوں گا۔ تو وہ چاہتا تو کچھ بھی مانگ سکتا تھا، ہے نا، سلطنت کے حوالے سے بہت سارا مال و دولت مانگ سکتا تھا، گھر مانگ سکتا تھا، علاقے مانگ سکتا تھا، بلڈنگز مانگ سکتا تھا، عمارتیں مانگ سکتا تھا، منصب مانگ سکتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا، عادت سے مجبور ہو کر اپنے داڑھی کو اکھاڑنے کی اجازت مانگی۔ اس کو عادت لگی ہوئی تھی داڑھی اکھاڑنے کی، تو اس نے کیا کیا، داڑھی اکھاڑنے کی اجازت مانگی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جو کھینی کھانے والے ہوتے ہیں، گٹکا کھانے والے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے سامنے آپ جو ہے نا وہ بادام اور وہ منقع، کشمش، یہ سب رکھ دیں، کاجو رکھ دیں، وہ جب انہیں طلب محسوس ہوگی نا تو وہ ان چیزوں پر دھیان نہیں دیں گے، کھینی پر دھیان دیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ عادت بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ دیکھیے حکایت بست و پنجم، یہ ہے 25ویں حکایت۔ دزدے در مقام شخص برائے دزدیدن اسب رفت، دزد کا معنی ہوتا ہے چور، کیا معنی ہوتا ہے، چور۔ دزدے ایک چور، در مقام شخص، ایک شخص کے گھر میں، مقام کا معنی یہاں کیجئے گھر، ایک شخص کے گھر میں، ایک چور ایک شخص کے گھر میں، برائے دزدیدن اسب، گھوڑا چوری کرنے کے لیے، رفت گیا، ٹھیک ہے۔ دزدے در مقام شخص برائے دزدیدن اسب رفت،
ایک چور ایک شخص کے گھر میں گھوڑا چوری کرنے کے لیے گیا، اتفاقاً گرفتار شد، اچانک گرفتار ہو گیا، اچانک گرفتار ہو گیا، صاحب اسب دزد را گفت، گھوڑے کے مالک نے چور کو کہا، اگر حکمت دزدی اسب مرا بنمائی تورا آزاد بکنم، کہ اگر گھوڑا چوری کرنے کی حکمت تو مجھے دکھائے، تورا آزاد بکنم، تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ اگر حکمت دزدی اسب مرا بنمائی، اگر تو مجھے گھوڑا چرانے کی حکمت دکھائے، تورا آزاد بکنم، تو میں تمہیں کیا کروں گا؟ آزاد کر دوں گا۔ نمائی یہ جو ہے نا فعل مضارع ہے، صیغہ واحد حاضر، نما استن مصدر سے، اور بکنم یہ بھی فعل مضارع ہے، صیغہ واحد متکلم کردن مصدر سے۔ اگر حکمت دزدی اسب، اگر گھوڑا چرانے کی حکمت مرا بنمائی تو مجھے دکھائے، تورا آزاد بکنم، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ دزد قبول کرد، چور نے قبول کر لیا، کیا قبول کر لیا؟ کہ جو ہے وہ گھوڑا چرانے کا جو طریقہ ہے وہ میں تمہیں دکھاؤں گا۔ نزد اسب رفت، کیا کیا؟ وہ گھوڑے کے پاس گیا۔ ورسن پائے او کشاد، اور رسن کا معنی ہوتا ہے رسی، ورسن پائے او کشاد، اور اس کے پیر کی رسی کھولا، ورسن پائے او کشاد، اور اس کے پیر کی رسی کو کھول دیا۔ وباد ازاں لگام داد، اور اس کے بعد لگام دیا۔ پس بر اسب سوار شد، پھر گھوڑے پر سوار ہوا۔ و تیز راند، اور تیزی سے ہانکا، راندن مصدر سے فعل ماضی صیغہ واحد غائب، جس کا معنی ہوتا ہے ہانکنا چلانا۔ وہ تیز راند اور تیز ہانکا۔ وہ گفت، اور کہا، ببی دیکھ، ای طور دزدی می کنند، اس طرح چوری کرتے ہیں۔ تیزی سے ہانکا اور چل دیا اور کہا، دیکھ اس طرح چوری کرتے ہیں۔ مردمہ ہر چند تعاقب او کردند نیافتند، لوگوں نے جتنا زیادہ اس کا پیچھا کیا نیافتند نہیں پائے۔ تعاقب کا معنی ہوتا ہے پیچھا کرنا، اور نیافتند جو ہے نا یہ فعل ماضی مطلق منفی ہے۔ کیا ہے؟ فعل ماضی مطلق منفی، صیغہ جمع غائب ہے، یافتن مصدر سے۔ تو مردمہ ہر چند تعاقب او کردند، لوگوں نے جتنا زیادہ اس کا تعاقب کیا، ہاں جس قدر بھی اس کا تعاقب کیا، نیافتند اسے نہیں پایا، وہ گھوڑا لے کر چل دیا۔ حکایت بست و ششم، یہ ہے 26ویں حکایت۔ شخص بسیار مفلس بود، ایک شخص بڑا غریب تھا۔ بسیار مفلس بود، بہت غریب تھا۔ شخص بسیار مفلس بود، ایک شخص بہت غریب تھا۔ اسپِ داشت، اس نے ایک گھوڑا رکھا، اس نے کیا کیا؟ ایک گھوڑا رکھا۔ آرا در استبل بست، اس کو استبل میں باندھ دیا۔ بستن مصدر پڑھے ہوں گے آپ، باندھنا، اور اسی سے فعل ماضی صیغہ واحد غائب ہے۔ استبل کہتے ہیں گھوڑا باندھنے کی جگہ کو، جہاں گھوڑا باندھا جاتا ہے نا اس کو استبل کہا جاتا ہے۔ آرا در استبل بست، اس کو استبل میں باندھ دیا۔ لیکن طرفے کے سرے اسپاں شود او دمے او کرد، لیکن جس طرح گھوڑوں کے سر ہوتے ہیں اس کا دم کر دیا۔ اب استبل میں گھوڑے کے باندھنے کی جو جگہ ہوتی ہے، تو جدھر سر ہوتا ہے نا، جدھر گھوڑے کا سر رکھا جاتا ہے باندھنے کے وقت، ادھر اس کا دم کر دیا، اور جدھر دم رکھا جاتا ہے ادھر کیا کر دیا؟ سر، الٹا باندھ دیا۔ لیکن طرفے کے سرے اسپاں شود او دمے او کرد، لیکن جس طرف گھوڑوں کے سر ہوتے ہیں اس کا دم کر دیا۔ وندا در داد، اور آواز لگائی، وندا در داد، اور آواز لگائی کہ اے مردمہ، اے لوگو، تماشائے عجیب ببینید، عجیب تماشا دیکھو، اے لوگو عجیب تماشا دیکھو، کہ سرے اسپ بجائے دم است،
کہ گھوڑے کا سر دم کی جگہ ہے. گھوڑے کا سر دم کی جگہ ہے، یعنی جدھر دم ہونا چاہیے ادھر گھوڑے کا سر ہے، جدھر سر ہونا چاہیے ادھر گھوڑے کا دم ہے. تو اگر کوئی ایسی ندا لگائے تو یہ تعجب خیز بات ہوگی نا، تو سب دیکھنے کے لیے آ گئے. ہما مردمان شہر جمع شدن، شہر کے تمام لوگ جمع ہو گئے. ہر شخص کے در استبل برائے تماشا رفتن می خواست، جو شخص در استبل میں برائے تماشا رفتن می خواست، تماشا دیکھنے کے لیے جانا چاہتا. کیا معنی کریں گے؟ ہر شخص کے در استبل، جو شخص استبل میں برائے تماشا رفتن می خواست، تماشا دیکھنے کے لیے جانا چاہتا. ازو اندکے نقد می گرفت، ازو اصل میں ازو ہے، اس سے اندک کا معنی ہوتا ہے تھوڑا. اندکے نقد می گرفت، تھوڑا پیسہ لیتا، اس سے کیا کرتا؟ تھوڑا پیسہ لیتا. وعورا راہ می داد، اور اس کو راستہ دے دیتا تھا، اس کو جانے دیتا تھا. ہر کے دراں استبل می رفت، جو شخص اس استبل میں جاتا تھا. شرمندہ ازاں جا باز می آمد، اس جگہ سے شرمندہ ہو کر واپس آتا تھا. شرمندہ از آ جا، اس جگہ سے شرمندہ ہو کر باز می آمد واپس آتا تھا. وہ ہیچ نمی گفت، اور کچھ نہیں کہتا تھا. بات بھی صحیح تھی کہ جدھر گھوڑے کا سر باندھنا چاہیے ادھر دم کر دیا، اور جدھر دم رکھنا چاہیے ادھر سر کر دیا. تو بات جھوٹی بھی نہیں تھی، لیکن لوگ جو سمجھ رہے تھے ویسا بھی نہیں تھا. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ دم کی جگہ اس کا سر آ گیا، سر کی جگہ اس کا دم آ گیا. تو جو جاتا تھا دیکھتا تھا تو صحیح ہے، الٹا باندھا ہوا ہے، لیکن کچھ کہہ بھی نہیں پاتا تھا. پیسہ اگرچہ خرچ ہوا، کچھ ایسا تماشا بھی نظر نہیں آیا، اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو اس نے کہا وہ ہے. گھوڑے کے جو ہے نا سر کی جگہ دم اور دم کی جگہ سر ہے. اس طرح اس نے بہت سارا پیسہ کما لیا ہوگا. آج بھی دنیا میں لوگ اس طرح پیسہ کما رہے ہیں، اس طرح تماشا کرتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں.